وہ شاہ شمس تبریز تھے، بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے وہ. تو ایک شاہ شمس تبریز یہ یہاں پہ ملتان میں بھی، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہیں پر تھے افغانستان کی طرف ہی، جہاں پہ مولانا روم کے تھے نا، روم وہیں اسی ایریے کے تھے. تو خیر آپ نے وہ جو تاریخی شعر بولا، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، مولوی اللہ کا بندہ، یعنی کہ مولوی کہتے ہیں مولا کی خبر رکھنے والا، مولا کی خبر جاننے والا نہیں بن سکتا اس وقت جب تک کہ کسی ولی اللہ کی، کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ بیٹھ جائے، ان کی غلامی میں نہ آ جائے. تو یہ بزرگ کرواتے ہیں نا، یہ بیعت کرواتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام سے بیعت ثابت ہے، اب نہیں ہے. حضور علیہ السلام بیعت دیا کرتے تھے کہ تم کفر والے کام نہیں کرو گے، مشرکانہ کام نہیں کرو گے، یہ وہ. صحابہ کرام بھی کرواتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق کرواتے رہے، عمر فاروق کرواتے رہے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، پھر آگے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کرواتے رہے. یہ پرانا کام ہے، قرآن میں ہے. اور جب ہم بلائیں گے ان کو ان کے اماموں کے ساتھ، قرآن میں ہے یہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے. ان اماموں سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں جو مفسرین کرام فرماتے ہیں، جو جن کے تم کیا نام ہے بیعت ہوتے ہو، مرید ہوتے ہو، یہ وہ ہیں اللہ والے. اور اللہ والے ایسے تھوڑی ہوتے، اللہ والے جو ہیں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص سلیکٹڈ پرسنز. اور یہ وہ پرسنز ہوتے ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ کی کسی بات پر یہ قسم اٹھا لیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، ان کی قسم کو رد نہیں کرتا، ان کی بات کو پورا کرتا ہے. وہ پناہ مانگے، اللہ پناہ دیتا ہے، جو بھی مانگو. دیکھو نا، ایک عام شخص ہے، ہم عام شخص کو کبھی نہیں کہتے یار دعا کرنا ساڈے واسطے، ہم امام مسجد کو کہتے ہیں. کوئی صاحب منصب شخص ہوتا ہے، جیسے دینی منصب، اس کو ہم کہتے ہیں حاجی صاحب، مفتی صاحب ہیں، پیر صاحب، حضرت صاحب دعا کرنا ہمارے لیے. ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. کیوں؟ یہ نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں. حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے لیے اعلان جنگ. جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آگے حدیث کا دوسرا جزء یہ ہے، بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرا قرب پا لیتا ہے. فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرے تو قرب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا. جب قرب